کوہستان میں پھنسے یہ 5 لوگ 5 گھنٹے تک ریسکیو ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ 5 گھنٹے بعد یہ سب پانی کی بے رحم موجوں کی نظر ہو گئے۔ کوہستان کے 5 بھائیوں کی ویڈیو نے ہر ایک کو رونے پر مجبور کر دیا ہے۔ میری سوچ سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیسا دردناک منظر ہوگا۔ 4 گھنٹے بفرے ہوئے بے رحم پانیوں کے عین بیچ پتھروں پہ کھڑے ہو کر ان کے دماغ میں کیا کچھ نہیں آیا ہوگا۔ ان کے دل و دماغ ایک الگ ہی قیامت سے گزر رہے ہوں گے، اور جیسے جیسے پانی کی سطح بلند ہوتی گئی اور موت بالکل واضح نظر آ رہی ہوگی تو ان 5 بھائیوں پہ جو بیتی ہوگی، میرا قلم کچھ کہنے لکھنے اور بولنے سے قاصر ہے۔ بہت شدید بارش میں ہمارا گلی والا حوض بھر جاتا ہے اور کبھی کبھار پانی گھر کے صحن میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ 1-2 بار تو کمروں میں بھی داخل ہونا شروع ہو گیا، اور اس وقت ہم جس کرب و تکلیف سے گزرے وہ ہم ہی جانتے ہیں۔ رشتہ دار ہم سے رابطہ کر رہے تھے، خیریت دریافت کر رہے تھے، مگر میں سوچ رہا ہوں کہ جن لوگوں کے مکان ہی زمین کے برابر آ چکے، یا جو مکان گرنے سے محفوظ رہے مگر ان کے گھروں میں کئی فٹ پانی جمع ہے، اور ان کے تو رشتہ دار بھی خیریت دریافت کرنے والے نہیں رہے، ان پہ کیا گزر رہی ہو۔ شدید بارش ہو جائے تو ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے، کپڑے گندے ہوں گے، بائک خراب ہوگی، پھسلن کا الگ خطرہ ہے، مگر جن کے سروں سے چھت ہی چھین لی گئی اور جو سر چھپانے کے لیے مارے خشکی کا ٹکڑا ڈھونڈ رہے ہیں اور پلاسٹک کی چھت کا سہارا تلاش کر رہے ہیں، ان پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ ان 5 بھائیوں کی ویڈیو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ بارش ذرا تیز ہو کر والدین کو اپنے بچوں کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ ہم بھائیوں میں سے کوئی گھر سے باہر ہو رابطے شروع ہو جاتے ہیں، بھائیوں کو کال کر کے گھر بلایا جاتا ہے، ابو ڈانٹ بھی دیتے ہیں، مگر جن کے گھر ہی نہ رہے اور جن کے گھر والے ہی نہ رہے، ان کو کون گھر بلائے گا؟ ان کے لیے وہ شفقت بھری آواز کہاں سے آئے گی؟ ان کا آسرا کون بنے گا؟ کبھی ہمارے گھر کی چھت ٹپک پڑے تو ہماری جان پہ بن آتی ہے، اور بارش رکتے ہی بازار بھاگے جاتے ہیں، سیمنٹ لا کر سوراخ بھرتے ہیں، مگر ان لوگوں کے دکھ کا مداوع کون کرے گا؟ ان کے درد کی دوا کون بنے گا جو کھلے آسمان اور طوفانی بارشوں کے نیچے بے آسرا و بے سہارا رات بسر کرنے پر مجبور ہیں؟ ان کے روح اور دل میں جو سوراخ ہو چکے ہیں وہ کون بھرے گا؟ وہ جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو سیلابی ریلے میں بہتا چھوڑ کر الواقعہ کہتے ہوئے سروں پہ 4 پائی، ایک صندوق اور ایک گٹھڑی کپڑوں کی اٹھائے، ساتھ نامولود بچہ بغل میں دبائے ایک رسی کا سہارا لیے چل رہے ہیں، وہ کدھر جا رہے ہیں؟ ان کی منزل کا پتہ ہے کسی کو؟ کس کے سہارے جا رہے ہیں؟ کیا ان کا کوئی گھر بھی ہوگا؟ ان کی کوئی منزل بھی ہوگی؟ میں اس 4تھی کلاس کی معصوم نمرہ کا دکھ کیسے بیان کروں، جو سیلاب کے بعد کیچڑ میں سے کتابیں اکٹھی کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ اس کا گاؤں، اس کا گھر سب کچھ بہہ گیا ہے۔ وہ بتا رہی ہے کہ مجھے 2 کتابیں ملی ہیں اور وہ بھی کیچڑ آلود ہو چکی ہیں۔ میں پریشان ہوں، میرا بھائی نہیں ہے، کیسے پڑھوں گی؟ میں اس بابا جی کے غم کا اندازہ کیسے لگا سکتا ہوں جو زار و قطار سے روتے ہوئے بتا رہے ہیں میرا مدرسہ مکمل طور پر گر کر تباہ ہو چکا ہے۔ مجھے اپنے گھر کی فکر نہیں، مگر یہ مقدس جگہ تھی جہاں گاؤں کی بچیاں پڑھنے آتی تھی، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتی تھی، جہاں لا الہ الا اللہ کی آواز سے ماحول پر نور ہو جایا کرتا تھا، مگر اب کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اب وہ برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ اف خدایا، یہ کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ میرا شہر بہہ رہا ہے۔ اف خدایا، یہ کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ میرا شہر بہہ رہا ہے، میرے لوگ مر رہے ہیں، اور جو تباہ لوگ پھر رہے ہیں ان کی بے بسی دیکھی نہیں جاتی۔ اے اللہ، تو ہی سہارا بن جا۔ اے اللہ، تو اپنی ناراضگی ختم کر دے۔ اے اللہ، اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم کمزور ہیں مگر آپ تو کمزور نہیں، آپ تو زبردست قدرت رکھنے والے ہیں، تو رحم فرما دے یا اللہ۔ یا اللہ، اس پانی کو تو حکم دے کر خشکی میں بدل دے، جیسے ٹھاٹھے مارتے طوفان سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو محفوظ رکھنے والے کریم رب کائنات، تجھے تیری خدائی کا واسطہ ہے، ہم بے کس اور بے بس ہیں، ہم لوگوں پر اپنا رحم عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے ہمارے رب، اپنا خاص کرم عطا فرما۔ میری آپ سب دوستوں سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ سیلاب متاثرین کی انفرادی و اجتماعی جیسا بھی ممکن ہو، جو کچھ ممکن ہو کر ڈالیے۔ سب رنجشیں اور اختلافات بلا کر ایک قوم ہونے کا وقت ہے، اور نہیں تو ہم ان کے لیے اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔